اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1974 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت 13 سے ہو رہا ہے. 14/13 بات وہی ازلی کشمکش کی چلی آ رہی ہے. آسمانی انقلاب کے پیغامبر رسول وہ انہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی نشاندہی کر رہے ہیں. مفاد پرست گروہ حسب سابق ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت کی وجوہ یا بحث و جدل کا انداز یہ نہیں کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیں. کہا یہ جا رہا ہے دو چیزیں تھیں. ایک تو کہا یہ رسول سے کہا یہ کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو. وہی توہم پرستی کا تصور کہ خدا کی بات کرنے والے کو انسانوں سے کچھ اونچا فوق البشر ہونا چاہیے اور کچھ فوق الفطرت باتیں اس سے سرزد ہونی چاہیے. وہ عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے اور یہ مطالبہ وہ ہے جہاں عقل و فکر کے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں. یعنی پہلی کنٹروورسی یا تضاد جسے آپ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تضاد کیا ہے. وہی جو دین اور مذہب کا تضاد ہے کہ دین کی دعوت علی وجہ البصیرت ہوتی ہے، ریشنل ہوتی ہے، ریزن اور آرگومنٹ کی بیسس پہ ہوتی ہے، اور مذہب پرست طبقہ عقل اور فکر کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے اور اس کے لیے دلیل کی بجائے یہ چیز کہ کچھ فوق الفطرت شوق دے تم سے سرزد ہونے چاہیے، پھر ہم تمہاری بات کو سننے کو تیار ہوں گے. پہلی چیز. اور اس کا جواب یہ کہ یہ صحیح ہے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں. بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو. سچے ہو تو ہاتھو برہانکم. اس کی تردید میں کوئی دلیل پیش کرو تو میں اس کا جواب دوں. اور دوسری چیز وہی کہ ہم اس لیے اسے ماننے اور سننے تک کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف جاتی. پھر وہ یہی کہتے تھے کہ صاحب بات میں کہہ رہا ہوں اسے آن میرٹ پرکھ کے دیکھیے کہ وہ بات کیسی ہے. یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ ایک مسلک جو متواتر تمہارے ہاں چلا آ رہا ہے غلطی کیوں نہ ہو، تم اس کے خلاف بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ہیں دو دلیل تو انہیں کہی نہیں جا سکتی وجوہ مخالفت جو ان لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی. بات خواہ آج سے 6000 سال پہلے کی ہو رہی ہو یا آج کے دور کی ہو رہی ہو، جب بھی خدا کی بات سامنے لائی جائے گی تو مذہب پرست طبقے کی طرف سے یہی دو ہیں وجوہ مخالفت جو پیش کی جائیں گی. ہمارے ہی جیسا انسان اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے اسلاف کے راستے سے یہ ہٹی ہوئی بات کہتا ہے. پہلی چیز یہی کہ پہلے بھی کسی نے یہ کچھ کہا تھا. کہنے والا تو ایک طرف رہا، جب ان سے کہا کہ یہ امریکہ والے وہاں چاند پہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی کوئی چاند پہ گیا تھا. ان سے پوچھئے کہ روز جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر یہ آواز و خطبے دیتے ہیں تمہارے اسلاف میں سے کسی نے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی خطبہ دیا تھا؟ لیکن ان سے کہے تو وہ جو دلیل سے کسی نے بات کرنی ہو تو جواب کیا مل رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل لاؤ. جواب ملتا ہے وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا.
یا تو واپس آؤ اسی مذہب میں جہاں سے تم نکل کے اس نئے دین کی تنقید کر رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ ملک سے باہر نکال دیں گے، یا تو وہ مذہب اختیار کرو اور یا ہم تمہیں ملک سے باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف سے جواب آیا جسے کہا گیا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ہم نے اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ ان کی دھمکیوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظلم اور استبداد کی باتیں ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، دلیل و برہان کی بات نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم اگر یا تو واپس آ جاؤ اس غلط مذہب کی طرف جس کو چھوڑ کر تم نے یہ نیا مسلک اختیار کیا، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو ہم تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ کہا یہ کہ یہ کہتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ یہ ظالمین، اب انہیں ظالمین کہا گیا ہے قرآن نے، ظلم کرنے والے۔ تم دیکھو گے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے جیسے کہا ہے گیا ہے۔ یہ ہم یہاں جو کہا ہے آپ دیکھیے نا کتنا زور ہوتا ہے اس کے اندر، میں نہیں ہم کہا جاتا ہے ایسے مقام پہ۔ قرآن میں یہ دیکھیے گا آپ کہ اللہ تعالیٰ میں کہاں کہتا ہے، انی قریب، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہو کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب یہاں اس مقام کے اوپر آتا ہے قانون مکافات کی گرفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا قانون یہ کر دے گا اور ہم یہ کریں گے۔ انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ظالمین کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ یہاں ظالمین کہا ہے، کیا ہے ظلم ان کا؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یا واپس آؤ، تم مرتد ہو گئے ہو، یا تو واپس وہی مذہب اختیار کرو ہمارا، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ قرآن نے اسے ظلم کہا ہے اس لیے کہ اس کے نزدیک تو بنیادی چیز مذہبی آزادی ہے، وہ باطل کا ہو یا صحیح ہو، آزادی ہے کہ جس کا جی چاہے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرے، اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ کسی دوسرے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے یہ کہے کہ نہیں تم یہ مذہب اختیار کرو اور وہ دین چھوڑ دو۔ سارے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر زبردستی یہ کچھ کرانا ہوتا تو ہم انسانوں کو ایسا پیدا ہی کیوں نہ کر دیتے کہ ہر ایک ہی راستے کے اوپر چلتا۔ ان کو اختیار و ارادہ تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار کریں۔ شرف انسانیت اس میں، اور ہم اختیار و ارادہ دینے کے بعد اسے سلب نہیں کرنا چاہتے، یہ خدائی نہیں ہوگی، شاید انصاف نہیں ہوگا کہ ایک طرف ہم اختیار و ارادہ دیں کہ جون سا جی چاہے راستہ اختیار کرو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ کیوں تم نے یہ راستہ اختیار کیا، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یا تو واپس لاؤ اسی غلط راستے کی طرف، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کے بعد عزیزان من سوچیے، قرآن نے اسے ظلم کہا ہے نا۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، اور آپ کے ہاں مذہب کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا تھا، جنہیں قرآن نے ظالمین کہا ہے انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یا تو واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اور اس پہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ظالمین ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہاں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو وہ اس سے کچھ کمتر درجے پہ تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یا واپس آؤ یا یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں یہ صورت ہے کہ صاحب یا واپس آؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں، سزا موت ہے۔ قرآن کہتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اس قسم کے ظلم کرنے والوں کو ہم تباہ کر دیا کرتے ہیں، ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ ہلاکت اور تباہی کے معنی یہی نہیں ہوتے کہ وہ بالکل ان کو
صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہلاکت تو یہ ہے کہ ذلت اور خاریاں ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں سر۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جرم کتنا بڑا قرآن نے قرار دیا ہے، اسے غور طلب ہے یہ بات کس بات کو ظلم یہاں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ اپنی آزادی سے، ضمیر کی آزادی سے، اپنے اختیار و ارادے سے ایک راستہ کے اختیار کیے ہوئے، تمہارے نزدیک وہ غلط صحیح، لیکن تمہیں اس کا کیا حق حاصل ہے کہ تم زبردستی ان سے کہو کہ نہیں وہ راستہ نہیں، اس راستے پہ چلو، اگر ایسے راستے پہ نہ چلو گے تو ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ بڑا استبداد ہے، اور ظلم کا نتیجہ تو تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ کسے باشد اب یہ بات تو ہوئی کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، لیکن یہ تو حصہ لائی ہے صرف۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے، اور قرآن نے کہا کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ تو تباہ ہو جائیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد اس ملک کے، اس وطن کے، اس مملکت کے تم مالک بنو گے۔ صرف ان کی ہلاکت ہی نہیں، بلکہ جو لوگ سچائی پہ ہیں، صحیح راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے پازیٹو سٹیپ ہے۔ یہ ہونا چاہیے، صرف ان کی ہلاکت سے تو بات نہیں بنتی، جو حق پر ہے ان کا تمکن ہونا یہ ضروری ہے۔ یہی چیز ہے جہاں سب سے پہلے سورہ حج میں 39-40 22/39-40 پہلی دفعہ جہاں اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی، تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ تم ان کا وطن چھوڑ کر مکے سے مدینے بھی آ گئے ہو، یہاں بھی یہ چین نہیں لینے دیتے تمہیں، یورش کر کے آ گئے ہیں، یہاں بھی ظلم اور استبداد کر رہے ہیں، تو اس کے بعد تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم اپنی مدافعت کے لیے باہر نکلو، اور اس وہاں یہ چیز ہے کہ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ان کو کس طرح شکست ہوتی ہے، یہ کیسے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہاں پھر یہ چیز کہ ان کے مقابلے میں یہ لوگ یعنی یہ جماعت جو ہے مسلمین کی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں تمکن فی الارض حاصل ہوگا۔ تو یہ سوال صرف ان غلط رو انسانوں کی ہلاکت کا نہیں بلکہ صحیح نظام قائم کرنے کا سوال ہے۔ تو صحیح نظام قائم کرنے کے لیے تو غلط نظام والے جو ہیں یا غلط نظام جو ہے اس کو پہلے ہٹانا اور مٹانا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو ظالمین کی تباہی ہے یہ در حقیقت ظلم کی تقریب ہے کہ ظلم کو نہیں رہنے دیا جائے گا، اور اس کی جگہ وہ جماعت تمکن اور اقتدار حاصل کرے گی جو ظلم کی بجائے عدل اختیار کرے گی۔ یہاں سوال جماعت اور جماعت کا نہیں، گروہ اور گروہ کا نہیں، قوم اور قوم کا نہیں کہ ان کی قوم تباہ ہوگی ہماری قوم غالب آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ مٹے گا، لیکن ظلم تو انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے نا، تو ان انسانوں کے ہاتھوں سے یہ اقتدار چھین لیا جائے گا جس کی بنا پہ یہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں آئے گا کہ جو عدل کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد انداز جیسا قرآن کا ہے، یوں بات ہو رہی تھی جیسے کسی پہلے دور کے دو گروہوں کی بات، ان کی مخالفت و مخاصمت کا ذکر ہو رہا تھا، کہا کہ نہیں یہ ہمارا عرضی اصول ہے، انہی کی بات نہیں تھی۔ ذالک کا یہی کچھ ہوگا، یعنی تمکن فی الارض ہوگا ظلم کے مٹنے کے بعد ان لوگوں کو لمن خاف مقامی و خاف وعید، جو جانتے ہیں کہ خدا کا مقام کیا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، قرآن کی تعلیم کا محور اور نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور پیش کرتا ہے اور انسان کی صحیح پوزیشن سے اسے متعارف کراتا ہے۔ بعض یہ ہے وہ محور جس کے گرد اس کی ساری تعلیم گھومتی ہے۔ تو وہ لمن خافہ کے معنی صرف ڈرنا نہیں ہوتا، عربوں کے ہاں کسی چیز کا علم اور احساس ہونا جو ہے اس کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے علم اور احساس ہو جائے کہ خدا کا مقام کائنات میں کیا ہے، وہ ایک پرستش کی شے نہیں ہے، وہ ایک
نظام دیتا ہے، قانون مکافات دیتا ہے، اور اس کے پیچھے اس قانون کے نتیجہ پیدا کرنے والی قوت ہے جس کا نام خدا ہے۔ جو جانتا ہے، اس نے کہا کہ خدا کا مقام کیا ہے، اور آگے ہے وخاف وعید، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے قوانین کی سرکشی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ذالک لمن، یہی ہوگا ہر اس کے ساتھ کہ جو یہ چیزیں جانتا ہے کہ خدا کا مقام کیا ہے اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی اور سرکشی کا نتیجہ کیا ہے۔ جو یہ جانتا ہے انہیں تمکن حاصل ہوگا اس عرض کے اندر، اسی دنیا کے اندر، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہی تمکن حاصل ہوگا ان کو۔ جب ظلم اور استبداد کرنے والوں کا نتیجہ جو ہے تباہی اور بربادی، وہ یہاں اسی کرۂ عرض پہ ہوگا، تو اس کے مقابلے میں نظام عدل و مساوات قائم کرنے والوں کا اقتدار بھی تو اسی دنیا کے اندر ہوگا نا۔ یہ کیا مانے کہ یہاں ان کی تباہی تو یہاں ہو اور ان کا اقتدار جسے جنت کہتے ہیں وہ آخرت میں جا کے ہو، تو درمیان میں یہاں خلا پیدا ہو جائے، پھر یعنی پھر ہو گیا مثبت کیا چیز ہو پھر یہاں؟ وہ تو ہلاک ہو گئے، تو ہلاکت کے بعد بس مقصد حاصل ہو گیا خدا کا یا اس نظام کا۔ وہ لا کا حصہ تو ان کو درمیان سے ہٹانا ہوتا ہے، وہ ہٹانے کے بعد خلا تو نہیں رہ سکتا یہاں، وہ خلا کسی سے پر کرنا ہے۔ اگر یہ جماعت اس خلا کو پر نہ کرے گی تو وہ ظالم کی جگہ کوئی دوسرا ظالم آ جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ظلم و استبداد کا نظام اگر مٹتا ہے تو اس کی جگہ یہ عدل و مساوات کا نظام قائم ہو جائے۔ ذالک لمن، یہی ہوگا جو بھی جانتا ہے کہ خدا کا مقام کیا ہے اور اس کے قوانین کی سرکشی کا نتیجہ کیا ہے۔ وعید اسی کو کہتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، کیا بات، انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب فیصلہ کن حقیقت کو سامنے لے آئیے، فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کیا تھا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کیا الفاظ ہیں صاحب، یہ ایک لفظ تو آیا جبار ان لوگوں کے متعلق جو اس طرح سے جبر کرنے والے تھے۔ یہ جبر کے معنی ہوتا ہے شکنجے میں کس دینا، جکڑ دینا۔ سب سے بڑا شکنجہ تو یہ ہے کہ آپ کو فکری آزادی نہ دی جائے، آپ کے ذہن کے اوپر فولادی ٹوپیاں ایسی ڈال دی جائیں، کہیں تقلید کی، کہیں استبداد کی، کہیں عقل و فکر کی شمع گل کرنے سے، کہ وہ کس دی جائے شکنجے میں، تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہاری ضمیر وہ آزاد ہی نہ ہونے پائے۔ عنید جو ہے سرکشی برتنے والا قوانین خداوندی سے۔ یہاں ایک بات سامنے آ گئی، جبار تو کہا گیا ہے، یہاں خدا کی بھی تو ایک صفت الجبار ہے، الجبار المتکبر، یہاں ان کو کہا گیا ہے جبار، اور یہیں سے ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے۔ قوت فی ذات ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے، اور یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے جو میں نے کہا تھا، خیر و شر کا مسئلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، بڑا اہم اور فلسفی ہوا کہ دیکھیے تو صاحب اس کے اوپر پوچھو نہیں، کمروں کے کمرے بھر جائیں کتابوں سے جو کچھ انہوں نے اس پہ لکھا ہے۔ قرآن نے تو 2 لفظوں میں بات صاف کر دی، اس نے کہا کہ کوئی شے شر ہوتی نہیں اس طرح سے، کچھ قوتیں ہیں، کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں، ان کا استعمال ہے جو انہیں شر بنا دیتا ہے اور خیر بنا دیتا ہے۔ پانی ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو وہ ممد حیات ہے، اگر وہ ساحلوں کو توڑ کے سرکشی اختیار کر کے سیلاب بن جاتا ہے تو اس سے تباہی آ جاتی ہے۔ آگ سے اتنے مفید کام نکلتے ہیں انسانوں کے، تمدنی زندگی کا انحصار اس پہ ہے۔ یہی آگ جب شعلہ فشانیوں سے باہر نکلتی ہے، جسے جنگل کی آگ کہتے ہیں، تو تباہیاں ہی تباہیاں آ جاتی ہیں صاحب۔
یہ ان چیزوں کا استعمال ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں یہ استعمال، دونوں استعمال کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے تو اب تو یہ پلاسٹر نکل آیا ہے، اس پہ پلاسٹر لگا دیتے ہیں، بات وہی ہے۔ اس سے ذرا پہلے وہ 2-3 لکڑیاں لے کے نیچے اور اوپر رکھ کے باندھا کرتے تھے نا پٹیاں سے، پلنٹر سے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اس طرح سے سختی سے باندھنا جو ہے، شکنجا جسے آپ کہہ دیں گے کہ وہ ہلے نہیں، اسے وہ کہا کرتے تھے جبر۔ ایسا کرنے والے جو تھے ان کے ہاں جبار کہلاتے تھے، جراح ہوتے تھے، جبار کہلاتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا ایک تو مرہم ہے نا، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج نہیں ہوتا، ضرب خفیف سی اگر ہو تو وہ مرہم ہوتی ہے، وہ تو رؤوف و رحیم ہوتا ہے خدا اس وقت۔ لیکن جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اس کو اس طرح کی سخت لکڑیوں کے اندر جکڑ کے باندھ دیا جائے تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے۔ اسے جبار کہتے ہیں۔ خدا کا الجبار ہونا یہ ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قانون کے شکنجے میں رکھ کے جوڑ دینا۔ اور ایک جبر ہے کہ اچھی بھلی ہڈی کو ڈانگ مار کے توڑ دینا۔ یہ جبر وہ ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ظالمین انہیں یہاں جبار کہا گیا ہے۔ وہ بھی جبر تھا نا، وہ اب تو نہیں یہ چیز۔ اس سے پہلے کہ چائنا میں وہ آیا کرتے تھے چینی، یہاں ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھی، اتنے اتنے پاؤں ان کے ہوتے تھے، دیکھا ہوا آپ لوگوں نے بڑے بوڑھوں میں، وہ چل ہی نہیں سکتی تھی بیچاریاں، تو وہ پیدائش کے ساتھ ہی لڑکیوں کے پاؤں کو کس کے باندھ دیا کرتے تھے کہ وہ بڑھنے ہی نہ پائیں۔ تو ایک تو یہ ہے شکنجا کہ وہ بڑھنے ہی نہ پائیں، یہ ہے جسے اس قسم کا جبر کہتے تھے یہ عرب۔ تو یہ جو جبار کہا وہاں کہ جو ضمیر کی آزادی نہ دیں، فکر کی آزادی نہ دیں، انسان کے اختیار و ارادے کو اپنے ظلم اور استبداد کی بنا پر جکڑ کے رکھیں، یہ بھی ایک جبر ہے۔ اور ایک جبر وہ ہے کہ ظالم جو ہے اس کو قوت سے روک دیا جائے، یہ بھی جبر ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سرکش بھی ہو گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی ہڈی اور وہ آتا ہے پھر علاج کے لیے آتا ہے وہ، تو اسے بھی قانون کے شکنجے کے اندر جکڑ کے اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ خوابہ کل جبار عنید، لفظ خوابہ پہ باقی رہ گیا ایک تو عجیب چیز۔ یہ آگے چل کے ایک سورہ آتی ہے 91 غالباً 91/8-9، وہاں یہ کہا گیا ہے انسانی ذات کے متعلق اور نفس و ما سزاہا، اور وہاں یہ لفظ آیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ افلح کھیتی برومند ہو گئی اس کی جس نے اپنی ذات کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچا دیا، زکاہا، وہ تو افلح ہے۔ یہ افلاح کھیتی برومند ہونا کیا ہوتا ہے؟ بیج کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، انہیں اگر مناسب سامان نشو و نما مہیا ہو جائے تو اس میں سے پھر کونپل پھوٹتی ہے، کھیتی اگتی ہے، پودا بڑھتا ہے، پھر پھل پھول لاتا ہے۔ یہ تو ہے فلاحت جسے آپ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ فلاحت کاشتکاری جسے آپ کہتے ہیں، بہت سے مقامات پر عمل صالحہ کی مثال فلاحت یا کھیتی کی دی ہے، بڑی عمدہ مثال ہے۔ عمل کے بیج کے اندر یہ صلاحیت یا ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو اعمال صالحہ کی تقویت دی جائے تو اس کا نتیجہ ایک شربِ طیب بنتا ہے۔ یہ افلاح کہلائے گا من زکاہا، جس نے کہ اس کو ترتیب دیا۔ بالکل اس کے مقابلے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ بیج تو ڈال دیا اور اس کے اوپر اتنا بڑا مٹی کا ڈلا ڈھیلا وہ آ گیا۔ یہ جانتے ہیں کاشت کرنے والے کہ اگر اتنا بڑا مٹی کا تودا یا ڈھیلا کسی بیج کے اوپر آ جائے تو وہ اگ ہی نہیں سکتا۔ اسے
عربی میں کہتے ہیں تدسیہ، دساہا، بہت بڑا ڈھیلا کسی کے اوپر آ جانا، اتنا بڑا. یہ جو ڈھیلا بیج کے اوپر آ جائے مادی مفادات کا، تو پھر وہ بیج کے اندر کی صلاحیت تو وہ تھی اسی بیج کے اندر، وہ برومند نہیں ہوتی، وہ اس کی نمود نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں افلاح جو کہا اس کے مقابلے میں وہ لفظ کیا لائے ہیں صاحب؟ خوابہ کا کیا لفظ ہے، اللہ اکبر. اس زمانے میں یہ میچ باکس تو ہوتی نہیں تھی، اور ہم نے بھی دیکھا ہے پہاڑی لوگ آیا کرتے تھے، ان کے پاس چکماک کا ایک پتھر ہوتا ہے. سمجھتے یہ تھے کہ چکماک کے اندر آگ ہوتی ہے، اس کو دوسرے پتھر سے ذرا سا رگڑتے تھے اور وہ اگرچہ فرکشن سے وہ پیدا ہوتا تھا چھولا، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ وہ چکماک کے اندر وہ آگ دبی ہوئی ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، مضمر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو رگڑنے سے اس کی نمود ہو جاتی ہے. ایسا پتھر، ایسا چکماک یا ایسا پتھر کہ رگڑ سے اس کے اندر سے شعلہ نہ نکلے، وہ اسے کہا کرتے تھے کہ اس کے شعلے کی نمود نہیں ہو رہی، اس کے لیے خوابہ کا لفظ آیا کرتا ہے. صلاحیتیں تو خدا کی طرف سے ہر انسانی بچے کو ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ان صلاحیتوں کی نمود کے لیے صحیح مواقع، صحیح سامان نشو و نما، صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح نظام اگر وہ ہوگا تو یہ بیج پھول اور پھل دے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس چکماک کے اندر یہ جو شعلے مضمر ہیں وہ دبے کے دبے رہ جائیں گے، ان کی نمود نہیں ہو سکے گی. قد خواب من دسا. انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نمود نہیں ہو سکی. کیا بات ہے صاحب! امکانات موجود ہیں ہر بچے کے اندر. اب ان ممکنات کو مشہور کرنے کے لیے، ان پوٹینشیلٹیز کو ایکچوئلائز کرنے کے لیے ضرورت ہے جیسے بیج کے اندر دبی ہوئی مضمر صلاحیتوں کی نمود کے لیے یہ خارجی اسباب کی ضرورت ہے. ان اسباب کی بھی ضرورت ہے اور ان میں توازن کی بھی ضرورت ہے. حرارت کی ضرورت ہے، لیکن اگر تھوڑی سی حرارت کی بجائے وہ تیز جو سورج نکلا کرتا ہے مئی جون کا، اور اس میں تو پودے جھلس کے رہ جاتے ہیں. پانی کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب وہ اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ فصلیں ڈوبتی ہیں تو وہی پانی ان کو لے ڈوبتا ہے صاحب. ہوا کی بھی ضرورت ہے، لیکن جھکڑ جب بن جاتی ہے وہ آندھی تو بڑے بڑے تناور درخت کے سامنے گر جاتے ہیں. سامان نشو و نما صحیح پرپورشن کے ساتھ مل جائے، جنہیں خدا کے حوالے سے الاسماء الحسنی کہا جاتا ہے، اگر وہ مل جائے اس مضمر صلاحیتوں کو تو وہ پھر مضمر سے بارز ہو جاتی ہے، وہ نمود ان کی ہو جاتی ہے. ساری چیز ہی یہی ہے. عمل صالحات اس نے کہا اس لیے ہے کہ وہ صلاحیتوں کی نمود کرنے والے کام ہوتے ہیں جو اس بیج کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جسے ایمان کہا جاتا ہے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اب یہ جو خوابہ ہے، اب اس کی تفصیل سامنے آتی ہے. عزیزان من، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں. کہا یہ کیا ہے جسے ہم نے کہا ہے کہ وہ خوابہ ان کے ہاں کی دبی ہوئی رہ جاتی ہیں. پہلی چیز جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، پانی کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی. زندگی کی نمود پانی سے ہوتی ہے. پانی پہ دار و مدار ہے زندگی کا. انسانی زندگی نہیں، جہاں بھی زندگی ہے پانی پہ مدار ہے. یہ بھی زندہ ہیں جنہیں ہم پودے کہتے ہیں، مدار ہے ان کا پانی کے اوپر. لیکن اگر کسی پودے پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے تو
دیکھا نا کیا ہو جائے گا وہ. کہا من ورائی جہنم، کہا ان کے پیچھے جہنم لگا ہوا ہے. یہ لفظ ورا جو ہے یہ پیچھے اور آگے دونوں کے لیے وہاں آتا ہے عربوں کے ہاں. ان کے پیچھے جہنم لگا ہوا ہے صاحب. پہلی چیز اب دیکھیے گا صاحب اس جہنم کے اندر بڑے ضبط سے یہ مقامات جو ہیں ان کو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان ایمان. جذبات میں ایک تلاطم پیدا ہو رہا ہے میرے، اس لیے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا وائز کے متعلق کہ یہ اس طرح سے جہنم کی باتیں اچھل اچھل کے کر رہا ہے جیسے یہ دوسرے جہنم میں ہوں، یہ خود نہ ہو اس کے اندر. جو خود جہنم میں محسوس کرتا ہے وہ جہنم کی بات تو بڑے ضبط سے کر سکتا ہے. میں تو محسوس کرتا ہوں عزیزان من جہنم وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ. پہلی چیز یہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اگا لیجیے کھیتیاں. پھر یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جو کچھ ان کو وہی پانی جو ممد حیات تھا پینے کے لیے دیا جاتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ گھونٹ تو اس کا بھر لیتا ہے، نگلنا قیامت ہو جاتا ہے اس کا. یہ دوسری جگہ قرآن نے اسی کو جہنم کے پانی کو ماؤن حمیم بھی کہا ہے. وہی کھولتا ہوا پانی پینا تو پڑتا ہے، نگلا نہیں جاتا. پانی جیسی چیز بھی نگلی نہیں جاتی. ذرا کھولتا ہوا پانی کسی کے منہ میں ڈال دیجئے، لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ تجرعہ پینا پڑتا ہے، نگلا نہیں جاتا. یہاں صرف پانی کہا ہے، بات سامنے آ گئی ہے. کیا ملتا ہے کھانے کو؟ سامان نشو و نما کی بات تھی نہ ہو رہی. قرآن تو تشبیہات میں سمجھاتا ہے، محسوس تشبیہوں میں سمجھاتا ہے. 88/5/6 وہاں بھی ہے تسلا نارن حامیتن، جہنم کے شعلے والی آگ کے اندر. تسقى من عین آنیتن، وہاں بھی ہے پینے کے لیے اس قسم کا کھولتا ہوا پانی. کھانے کے لیے دیکھیے کیا ملتا ہے عزیزان من، سوچیے تو صحیح. لیس لہم طعام الا من ضریع، کیا مثال ہے. سمندر کے کناروں والے جانتے ہیں کہ سمندر کی چھال جب آتی ہے مد و جزر میں، اس قسم کی ناقص چیزیں، کائی، سڑے ہوئی چیزیں، سڑے ہوئے مادے، جھلسی ہوئی لکڑیاں، اس قسم کی ردی چیزیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ انہیں پھینک دیتا ہے باہر کنارے کے اوپر. یہ زرعی ہوتی ہیں چیزیں، ایسی چیزیں کہ جنہیں کوئی اپنے ہاں ناکارہ سمجھ کے پھینک دے دوسرے کی طرف. وہ کہتا ہے کہ جہنم وہ ہے کہ جس نظام کے اندر محتاج ہوتی ہے وہ قوم کھانے پینے کے لیے، اور دوسری قومیں اپنے ہاں کی یہ ایسی ناکارہ چیزیں جو وہاں بیکار ہوتی ہیں بھیگ کے ٹکڑوں کی طرح ان کی جھولی میں ڈال دیتی ہیں. جھولی میں ڈال دیتی ہیں. بھوک کا ستایا ہوا کہ قوم لپک کے ان کو لے لیتی ہے، چیختی ہے کہ صاحب اس گیہوں کے اندر تو نشو و نما دینے والی چیز ہی باقی نہیں رہی. پتہ نہیں کہ یہ ہم آٹا کھا رہے ہیں یا ہم پھک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں. چیخو، یہ تو کھانا پڑے گا.
کیا چیز ہے جو وہ ملتی ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے بھوک کی ہی تسکین ہوتی ہے، نہ ہی وہ جسم کو فربہ کرتی ہے۔ پینا پڑتا ہے وہ پانی کہ اگر وہ کسی طرح سے ڈھیل دیا جائے منہ میں تو نگلے نہ جائے۔ کھانے کو ملتا ہے وہ کہ جنہیں وہ قومیں سمندر کی طرح جو چھلتی ہیں وہ پھینک دیتی ہیں کنارے کے اوپر ردی چیزیں، جن کی کیفیت یہ ہے کہ نہ اس سے بھوک کی تسکین ہو، نہ سامان نہ کچھ اس میں سے فربہی، کچھ نرچمنٹ کا بھی سامان اس کے اندر نہ ہو۔ یہ ہے جو ان کو ملتا ہے۔ یہ دیا جاتا ہے اور ساتھ کچھ کہا بھی جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے 44/49 مملکت قائم ہوتی ہے، ساورن اسٹیٹ ہوتی ہے، دوسری مملکتوں کے مقابلے میں سرفرازی بھی ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہی پہلے چار آیتیں پہلے کہہ دیا تھا نا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس منڈی میں جا کے اتار دیا کہ جہاں اس جن سے کاسد کا کوئی پوچھنے والا، کوئی بات پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی خریدار نہیں تھا اس جن سے کاسد کا، یہاں تک لے آئے وہاں اس منڈی کو۔ یوں پھر بھیک مانگنے سے یہ چیزیں جو تھی ملی، اور ملنے کے بعد کہا گیا ان سے ذوق، کھاؤ ان کو، چکھو ان کو۔ انکا انت العزیز الکریم، بہت بڑا دھنے سا بنا پھرتا تھا تو، کھا بھی اس کو۔ انکا انت، عربی جاننے والے جانتے عزیزان من کے زور کتنا ہے ان کے اندر۔ اور پھر العزیز اور الکریم، تو سمجھ رہا تھا کہ صاحب کوئی ہے ہی نہیں ہمارے مقابلے کے اندر، یہ قوتیں ہماری، یہ بخشائشیں ہماری سب لٹاتے چلے جا رہے ہیں خزانے کو اقتدار کی سرمستیوں کے اندر اونچے۔ العزیز و الکریم، ذوق انکا انت العزیز الکریم، کھا جسے۔ وہ پینے کو، یہ کھانے کو کہا تو جی میں یہ ہوگا کہ اس زندگی سے تو موت بہتر، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت یورش کر کے آتی دکھائی دے گی، لیکن اس کمبخت کو موت بھی تو نہیں آئے گی، مرے گا بھی تو نہیں۔ یہ جی چاہے گا کہ موت ہی آ جائے تو اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے۔ عزیزان من، کیا نقشہ ہے یہ جو کھانچا ہوا ہے؟ یاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، خوف حزن کے چھلاوے ہر طرف سے آتے دکھائی دیں گے، ادھر کا ڈر، ادھر کا ڈر، اندر کا ڈر، باہر کا ڈر، خوف، موت، ہر طرف سے موت۔ چلیے موت ہی آ جائے، عذاب سے تو چھوٹ جائے۔ وما ہوا بمیت، موت بھی نہیں آئے گی۔ مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، آتی ہے پر نہیں آتی۔ میں نے جو کہا تھا عزیزان من کہ یہ اسی دنیا میں اس قوم کا نقشہ ہے جو قوانین خداوندی سے انحراف کر کے ذلت اور مسکنت کے اس مقام کے اوپر پہنچ جائے کہ وہ محتاج ہو جائے دوسری قوموں کی اپنی زیست کے لیے بھی۔ تو یہ نقشہ اس قوم کا کھینچنے کے بعد یہ کہا کہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یہ تو یہاں کا جہنم جو ہے یہ چیز بھی ہے
یہ جو تم کہتے ہو کہ مر جاؤں، مر کے کہاں جا سکتے ہو اس ولایت کے اندر سے؟ یہ جہنم پیچھے لگا ہوا وہاں تک بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ من ورائی عذاب غلیظ، اس سے زیادہ سنگین سخت عذاب ہے اور جو اس کے ماورا ہے اس عذاب کے ساتھ۔ دوسری جگہ اس میں یہ کہا ہوا ہے، یہ وہی وما ہوا بمیتن جو ہے نا، اس کی جگہ یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، 20/74 20/70 لا یموت فیہا ولا یحیا۔ عزیزان من، سمجھ میں نہیں آتا کن الفاظ میں اس کا میں ترجمہ کروں۔ اس کے اندر وہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، یعنی کیا کہیں اس کیفیت کو؟ دو ہی کیفیتیں ہمارے سامنے ہیں، یا زندہ ہوتا ہے یا وہ مردہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے عزیزان من ذلت اور پستی کی زندگی جینے والی قوم کی، کہ نہ وہ جیتی ہے نہ وہ مرتی ہے کب تک۔ ولا یموت فیہا ولا یحیا۔ خیال پیدا ہوا کہ صاحب بہرحال کچھ تو اچھے کام کیے ہی تھے اس قوم میں، ان کا کیا ہوا؟ کہنے کے اچھے کام کیے تھے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ کیے تھے کام اچھے، راکھ تھی ایک تھوڑی سی دھول جسے کہتے ہیں آنکھوں میں ڈال دینے والی، وہ راکھ تھی تھوڑی سی اوپر پڑی ہوئی۔ عام حالات کے اندر تو وہ ٹھیک ہے، اس کا وجود نظر آتا تھا، لیکن جب زمانے کے تقاضوں کے جھکڑ چلے ہیں تو پہلے جھکڑ کے اندر اڑ کے وہ گئی، وہاں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ایک تو راکھ ویسے ہی مٹی سے بھی ہلکی ہوتی ہے، پھر وہ بھی زیادہ دبیز نہ ہو، یوں ہی اوپر اوپر بکھیری ہوئی ہو، جسے میں نے کہا تھا آنکھوں میں دھول ڈالنا جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے معمول کے مطابق حالات رہیں تو چلیے راکھ ہی صحیح، کچھ تو وہ باقی اس کا نشان ہوتا ہے، لیکن بہر فی یوم عاصف، جب زمانے کے تقاضوں کا جھکڑ چلے، اس جھکڑ میں اس قسم کی راکھ کی تہ باقی رہ سکتی ہے سر؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء مما کسبوا علی شیء، جو کچھ یہ کرتے رہے اس سے کسی چیز پہ ان کا اقتدار ہی باقی نہ رہا، نہ باغ ہاتھ میں ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ہر چیز ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور ضلالی کچھ کم بات نہیں تھی، یہ تھا بے نتیجگی کا عالم۔ ضلال کے معنی بے نتیجہ رہ جانا کسی چیز کا، ایسا بے نتیجہ کہ وہ دور تک بات چلی گئی صاحب، دور تک بات چلی گئی، اڑ کے یہ آندیاں لے گئی۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ذرا سا وہاں پڑا ہوا چلو کچھ اٹھا کے لے آئیے پھر سا، نہیں، بہت دور اڑا کے وہ لے گئی صاحب۔